بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی، السلام علیکم۔ دسمبر بہت ستم گر ہے۔ جی ہاں ناظرین، پاکستان کے لیے دسمبر کوئی اچھی یادیں نہیں رکھتا۔ یہ دسمبر ہی کا مہینہ تھا جس میں قائد اعظم کا بنایا ہوا لاکھوں مسلمانوں کے خون کی قربانی سے سینچا گیا پاکستان دو لخت ہو گیا۔ مگر افسوس کہ جس طریقے سے آج کل 9 مئی کا رونا رویا جاتا ہے، کاش کہ ہم میں تھوڑی سی غیرت، حمیت اور دو قومی نظریے کی لاج ہوتی ہمارے دلوں میں، تو آج ہم 16 دسمبر کا رونا رو رہے ہوتے۔ مگر 16 دسمبر ہوا اور ہم نے اس سے کچھ نہیں سیکھا۔ ایک بار پھر دسمبر کا مہینہ ہے اور وہی ہفتہ ہے جس میں پاکستان دو لخت ہوا تھا، لیکن لگتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا۔ ہم آج بھی کھیل کھیل رہے ہیں، چور اور سپاہی کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ ہم آج بھی گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ ہم آج بھی اپنے من پسند لاڈلوں کو عوام پر مسلط کر کے عوام سے یہ تسلیم کروانا چاہتے ہیں کہ یہ ان کے مفاد میں ہے۔ ناظرین، پرسوں اچانک سما ٹی وی کے ایک پروگرام میں کرن ناز کے سامنے راؤ انوار نمودار ہوتے ہیں اور ایک بھرپور قسم کا انٹرویو دیتے ہیں۔ راؤ انوار کوئی سیاسی شخصیت نہیں ہے، وہ کراچی میں جرائم کی سرپرستی کرنے والے اور جعلی پولیس مقابلوں میں ٹی ٹی پی کے لوگوں کو مارنے میں مشہور تھے۔ اس کے علاوہ زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے زرداری کے دشمنوں کو مارنے والے کارروائیوں میں بھی راؤ انوار سر فہرست تھے۔ تو بنیادی طور پہ ایک پیشہ ور قاتل اور مجرم ہے جس کو ریاستی سرپرستی حاصل تھی، ہے اور شاید رہے گی۔ اور اسی ریاستی سرپرستی میں راؤ انوار اچانک ٹی وی پر نمودار ہوتے ہیں علیم خان کے چینل سما پر، اور پھر وہ پیپلز پارٹی پر تیروں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ سب حیران رہ جاتے ہیں، میں خود حیران رہ گیا کہ آخر وہ شخص جسے زرداری موسم نقوی کی طرح اپنا ہونہار بیٹا یا ہونہار بوائے کہتا تھا، اچانک اس کی کایا کیسے پلٹ گئی؟ یکایک اسے ایسا کیا ہوا، ایسا کیا صدمہ لاحق ہوا کہ وہ زرداریوں پر چڑھ دوڑا؟ اس نے کون سا ایسا الزام ہے جو پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت اور آصف علی زرداری پر نہیں لگایا؟ اس نے کہا کہ پچھلے 5 سال میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے 700 ارب کی کرپشن کی ہے اور اس 700 ارب کو یو اے ای، قطر، انگلینڈ، کینیڈا، امریکہ اور سعودی عربیہ منتقل کر دیا ہے۔ انہوں نے اویس ٹپی کا نام لیا، شرجیل انعام میمن کا نام لیا۔ انہوں نے آصف علی زرداری کو سندھ میں ہونے والے تمام جرائم اور بالخصوص کراچی میں جو جرائم ہیں ان کا ذمہ دار قرار دیا۔ ناظرین، اس کے پیچھے ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ جب پالتو کتا مالک پر بھونکنے لگے تو پھر اس کو سزا دی جاتی ہے، اس کی چھترول کی جاتی ہے، اور یہی وہ چھترول تھی جو راؤ انوار کے ہاتھوں کرائی گئی۔ در حقیقت رجیم چینج سازش کرنے والے اور اس میں جو فرنٹ مین تھے وہ آصف علی زرداری تھے۔ سندھ ہاؤس میں جس طریقے سے ممبر پارلیمنٹس کی خرید و فروخت کی گئی، انسانوں کی منڈی لگائی گئی، ضمیروں کے سودے کیے گئے، وہ سب آصف علی زرداری کی براہ راست نگرانی میں اور سندھ سے لائے گئے سرمایہ کے ذریعے کیے گئے تھے۔ آصف علی زرداری سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اب تو شہباز شریف وزیر اعظم بنے گا، لیکن اگلی منتخب حکومت میں بلاول کو وزارت عظمیٰ دی جائے گی۔ مگر پچھلے چند ماہ سے زرداری صاحب یہ سمجھ چکے تھے کہ ان کے ساتھ تو پرینک ہو گیا ہے، اور بلاول تو بیچارہ اگر سندھ سرکار بچا لے تو یہ بھی اس کا بہت بڑا کارنامہ ہوگا، جس کے نتیجے میں زرداری اور بلاول چند دنوں سے پٹری سے اترے ہوئے تھے۔ خصوصاً بلاول نے جب پرسوں یہ بات کہی، یہ بیان دیا کہ اگر پی ٹی آئی ہمارے ساتھ اتحاد کر لیتی ہے تو ہم پورے ملک میں کلین سویپ کر سکتے ہیں، اور پھر جنہوں نے لندن سے ایک لاڈلے کو لا کر
یہاں بٹھایا ہے اور عوام پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بھی لگ پتا جائے گا کہ عوام کیا چاہتے ہیں۔ بس یہ بلاول کا بیان جلتی پر تیل کا کام کر گیا۔ اس نے چند لوگوں کے زخموں پر نمک اور مرچ چھڑک دیا۔ اس کے نتیجے میں اغوا برائے بیان پالیسی کے تحت زرداری صاحب سے ایک زبردستی انٹرویو آسما شیرازی کو دلوایا گیا۔ زرداری صاحب کے الفاظ ان کی آنکھوں اور ان کی باڈی لینگویج کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ لگ رہا تھا کہ زرداری کو بھی پرچیاں دی گئی ہیں اور پرچیاں رٹوائی گئی ہیں۔ زرداری صاحب نے سب سے پہلے آ کر حسب معمول کہا کہ بلاول تو بچہ ہے، اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ لاڈلا کون ہے۔ اس نے کہا کہ نواز شریف لاڈلا نہیں ہے بلکہ 30 سال سے عمران خان لاڈلا ہے، جسے اسٹیبلشمنٹ نے بنایا، جسے جنرل حمید گل نے بنایا۔ حیران کن بات ہے کہ جنرل حمید گل تو 30 سال سے کہیں پہلے فوج سے فارغ ہو چکے تھے، لیکن یہ کیسا انوکھا لاڈلا تھا کہ جس نے اس 30 سالوں میں سے 27 سال یا 26 سال محنت کی، خواریاں کاٹی، جیلیں کاٹی، سڑکوں پر جوتیاں چٹکائی اور عوام کو سمجھانے میں لگا رہا کہ عوامی طاقت اور عوامی ووٹ کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ حالانکہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں لاڈلے تو وہ ہیں جو راتوں رات 25 سال کی عمر میں 1956 میں سکندر مرزا کے وزیر بن جاتے ہیں اور پھر سکندر مرزا اور ایوب خان کو ڈیڈی کہتے ہیں۔ لاڈلے تو وہ ہوتے ہیں جو 1981 میں راتوں رات پنجاب کے وزیر بن جاتے ہیں۔ لاڈلے وہ ہوتے ہیں جو راتوں رات پاکستان کی تیسری یا چوتھی بڑی سیاسی جماعت بن جاتے ہیں۔ وہ عمران خان نہیں ہوتا۔ پھر زرداری صاحب نے کہا کہ سارے جرائم اور برائیوں کی جڑ عمران خان ہے۔ اچھا، زرداری صاحب نے ایک بڑی کمال کی بات کی، انہوں نے کہا جی عمران خان کو کیا پتا جیل کیا ہوتی ہے؟ جیل کا تو 2 سال کے بعد پتا چلنا شروع ہوتا ہے کہ جیل ہے۔ جی ہاں، یہ کون کہہ رہے ہیں ناظرین؟ یہ نواز مشرف زرداری صاحب فرما رہے ہیں، جو بقول پیپلز پارٹی کے 11 سال جیل میں رہے، اور 11 سال میں شاید 11 ہفتے کے لیے بھی زرداری صاحب جیل میں نہیں تھے۔ مصدقہ لوگوں نے یہ چیزیں بہت سے چینلز پر بہت سے انٹرویوز میں آ چکی ہیں کہ جیل کی بجائے وہ ہاسپٹل میں ہوتے تھے، اور اس ہاسپٹل کی بجائے وہ ہاسپٹل سے ملحقہ ایک کوٹھی میں پائے جاتے تھے، جہاں ہر دور کی جو نامی گرامی رقاصائیں، فحشائیں اور اداکارائیں ہیں وہ ان کی خدمت پر مامور ہوتی تھی۔ اب بھلا اداکارہ نور کا قصہ کسے بھولا ہے؟ میں اس کا ذاتی گواہ ہوں کہ کس طریقے سے نور زرداری صاحب کی خدمت سر انجام دیتی تھی، اور زرداری صاحب کی اس خدمت کے انجام دینے میں پھر چند غیر سیاسی شخصیات کو سزا بھی ملی کہ وہ نور کی زرداری کے ساتھ جو خدمات کا سلسلہ ہے اس سلسلے میں سہولت کاری مہیا کر رہے تھے۔ ان میں ایک صاحب کو تو اپنی نوکری سے فارغ ہونا پڑا، اور دوسرے صاحب کو سیک ہونے کے بعد ایک نئی پوسٹنگ ملی۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ زرداری آج عمران خان کو آ کر بتا رہا ہے کہ وہ لاڈلا ہے یا کیا ہے۔ لاڈلا تو وہ ہوتا ہے جو کسی کی جیب کی گھڑی ہوتا ہے۔ لاڈلا وہ ہوتا ہے جسے یہ پتا تھا کہ آج اسامہ بن لادن کی تلاش میں ایبٹ آباد میں آپریشن ہونے والا ہے۔ لاڈلا وہ ہوتا ہے جو میمو گیٹ سکینڈل کرتا ہے مگر پھر بھی بچ جاتا ہے۔ حسین حقانی جیسے غدار کو اپنے صدارتی محل میں چھپاتا ہے اور پھر اپنے صدارتی طیارے میں بیرون ملک روانہ کرتا ہے، وہ لاڈلا ہوتا ہے۔ بہرحال قوم نے زرداری کی اوقات دیکھ لی۔ میں نے کہا جب کتا اپنے مالک پر بھونکنے لگے تو پھر اس کی چھترول کی جاتی ہے۔ میرے اپنے ڈاگز ہیں، جب کبھی وہ مستی کرتے ہیں تو میرا چھوٹا بیٹا ان کی چھترول کرتا ہے، پھر وہ بالکل سدھر جاتے ہیں، سیدھے ہو جاتے ہیں، اور یہی کچھ زرداری صاحب کے ساتھ کیا گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ زرداری صاحب اپنی اوقات سے باہر نکل رہے ہیں اور ان کے بیٹا جو ہیں بلو رانی وہ پھسل رہے ہیں، پٹری سے اتر رہے ہیں، تو پھر پہلے راو نواز سے انٹرویو کروایا گیا، اور پھر زرداری صاحب سے بھی ایک اغوا برائے بیان پر مشتمل فرمائشی انٹرویو کرایا گیا، اس نے قوم کو بتا دیا کہ کس کا لاڈلا کون ہے، کون کس کا پالتو کتا ہے،
और किसको हड्डी डाली जा रही है और कई सालों से डाली जा रही है। नाजरीन, जरदारी साहब की वो जो अकड़ थी कि एक जरदारी सबसे बेमारी, वो भी सारी कौम के सामने एक्सपोज हो गई है। वो जिनकी पालतू है उन्होंने साबित कर दिया कि ये उनके पांव की जूती की खाक के बराबर भी नहीं। जरदारी की इतनी औकात भी नहीं है, इतनी हैसियत और इज्जत भी नहीं है कि ये उनके बूट की टो पर मौजूद जो इतनी सी गर्द है उसके बराबर भी हो। उन्होंने जरदारी की लंबी जबान से चटवा कर अपने बूट साफ करके दुनिया को दिखाया है कि देखें ये कैसे हमारे पालतू हैं। और यही वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो के जुडिशियल मर्डर केस की जो 11 साल के बाद दोबारा समाअत हुई है उसका ड्रामा चल रहा है। और अगेन पाकिस्तानी अदलिया के शोमैन काजी साहब ने इस केस को बराह रास्त दिखाया है और वो एक बार फिर कौम को दिखा रहे हैं कि वो कितने बदतमीजी से वकला से पेश आते हैं। उन्हें वकला से बात करने की तमीज नहीं है। हैरानकुन तौर पे इस शख्स के खत और इस शख्स की बातें सुन के मैं समझता था कि शायद ये एक तहजीब याफ्ता इंसान है, मगर जिस तरीके से ये वकला से कलाम करता है उससे पता चलता है कि इंतहाई नाशाइस्ता, नामाकूल और बदतमीज इंसान है। और मजे की बात है कि केस भुट्टो का है, भुट्टो के जुडिशियल मसले का केस है, मगर अदालत में एक भी भुट्टो मौजूद नहीं है। भुट्टो पर मैं इंशाल्लाह अगले आने वाले चंद व्लॉग में बात करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि जिसे हम शहीद भुट्टो कहते हैं दर हकीकत वो निशाने इबरत भुट्टो है। भुट्टो खानदान को अल्लाह ताला ने निशाने इबरत बना दिया है। भुट्टो खानदान को अल्लाह ताला ने सफ़े हस्ती से मिटा दिया है। पीपल्स पार्टी के अंदर से भुट्टो का नाम खत्म हो गया, वहां पे सिर्फ जरदारी बचे हैं। आसिफ अली जरदारी हाकिम अली जरदारी का बेटा और बिलावल जरदारी आसिफ अली जरदारी का बेटा, वहां कोई भुट्टो बाकी नहीं बचा। अल्लाह आपका और पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया, वस्सलाम।